السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر سا 5 منٹ کا درس ہے، احباب سے گزارش ہے سماعت کرتے جائیں۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھ لیں، آپ کے بارے میں مثال نہیں دوں گا، گستاخی شمار ہوگی، صرف اس کرب کو سمجھنے کے لیے کہ اگر میرا لخت جگر، میرا بیٹا ہاسپٹل کے ایک آپریشن تھیٹر میں ہو اور ڈاکٹروں کے مطابق چانسز 50-50 ہوں کہ اس آپریشن کے بعد یا تو مر جائے گا یا بچ جائے گا، اور وہ آپریشن اگر صرف چند گھنٹوں کا ہو تو بتائیں باپ اور ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس وقت کھربوں بھی پاس ہونا تو انسان کہتا ہے یہ کوئی لے لے میرا بچہ بچ جائے۔ یہ نقشہ ذرا کھینچیں، وہ چند گھنٹے وہ ماں اور باپ کے جن کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، میں نے اور آپ نے 50,000 سال رب کے سامنے صرف ہاتھ باندھ کر پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ صرف انتظار کرنا ہے کہ اے اللہ فیصلہ کر دے۔ 50,000 سال، اور یہ انتظار اے سی میں نہیں کرنا۔ فرمایا اس حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم شریف میں، سایہ نام کی چیز نہیں ہونی، تپتی دھوپ کے اندر سر پر ہوگا سورج، میں نے اور آپ نے صرف انتظار کرنا ہے کہ اے اللہ فیصلے کر دے، یا پاس کر دے یا فیل کر دے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو پاس کی امید ہی رکھیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے۔ ساری کی ساری انسانیت دھوپ میں کھڑی ہو کر اس بات کا انتظار کرے گی کہ رب فیصلہ کر دے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھے گا۔ دنیا دیکھ کے رش کرے گی کہ ہم کیوں دھوپ میں، یہ کیوں سائے میں۔ یہ اتنا بڑا انعام 7 اعمال سے وابستہ ہے، بس وہ عمل ایک سن جائیں۔ ان میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ سیدھے ہاتھ سے ایسے خرچ کرتا تھا کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو ہم کرتے ہیں کہ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹھی ٹائٹ بند کر لیتے ہیں اور یہ ہاتھ ذرا نیچے کر لیتے ہیں کہ اس کو نظر نہ آئے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے حقدار کو اس انداز سے صدقہ کر جانا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، ایسا خرچ کرنا رب کو اتنا پسند ہے کہ رب اس شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آتا ہے۔ اور آخری بات جی، میں اور آپ اللہ کے فضل سے اس خوش قسمتوں لوگوں میں سے ہیں کہ بہت سے صحت مند ہٹے کٹے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھنا دور کی بات، رب نے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دی رکھی کہ وہ ایک روزہ بھی رکھ سکیں، صحت مند ہیں۔ میں اور آپ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا نا کہ رب راضی ہو جائے، رب ہمیں کیا عطا کر دے؟ جنت عطا کر دے، یہی نیت ہے نا۔ تو پھر آخری فرمان سن جائیں، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا، آج سمجھ جائیں کہ یہ کتنا بڑا وعدہ رب نے اس چھوٹے سے عمل سے مشروط کیا ہے۔ فرمایا جس نے میرے اس گھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا جی؟ گھر بنائے گا۔ یہ ہم نے سنا ہے، بس کہ سمجھ جائیں
میں اور آپ تو صرف اسی بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، راضی ہے نا اس بات پر؟ تو رب نے کہا اس گھر کی خدمت کر دو، میں تمہیں جنت بھی دوں گا، جنت میں رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا۔ یہ مہمان ہمارے آتے ہیں، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی پچھلے 10 دنوں سے، اپنی ذات کے لیے ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے مال ان کے مدرسوں میں جا کر لگیں گے، جہاں سے پھر قراء، حفاظ اور علماء دین بنتے ہیں، جنہوں نے کل اسلام کی اس شمع کو آگے تک پہنچانا ہے۔ تو اتنا بڑا اگر وعدہ ہے کہ 50,000 سال میں نے اور آپ نے رب کے عرش کے نیچے جانا ہے، اور پھر جنت بھی ملے گی اور جنت میں رہنے کے لیے گھر بھی ملے گا، تو یہ چھوٹا وعدہ تو ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ غالباً بات سمجھ آ گئی ہوگی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی خرچ کیا کریں، ابھی تو 14-15 دن اور ہیں رمضان کے، اور بھی جو اپنے ہیں خرچ کو اس انداز سے کریں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اللہ کے وعدوں کے میں بھی پھر مستحق ہوں اور آپ بھی مستحق ہوں۔ دعا ہے جو میں نے بولا ہے نا، یہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ آ جائے، اس کے مطابق ہمیں رب تعالی عمل کرنے کی توفیق ہم اور ہمیں پھر جنتوں کا مہمان بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔